اس شخص نے یہ بات سنی ہے اور یہ جو ہے نا کانپ کے رہے. اس نے یہ الفاظ سنے کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہ الفاظ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انسپائرڈ ہے. تو ان الفاظ کی کیا اہمیت ہوگی اور اس کے دل کے اوپر ایسا اثر کیا کہ اس شخص نے وہیں پہ کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے چینج کر. ایک شخص ہوتا ہے اور وہ اپنے علاقے میں بہت بدنام ہوتا ہے کہ وہ ڈرنک کارڈ ہوتا ہے, شرابی ہوتا ہے, اور جس سے آپ کہتے ہیں نا لوگوں کو تنگ کرنے والا پرابلمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے, اور لوگوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنا, مستی کرنا, بدتمیزی کرنا. اور اوبویسلی جو بندہ اکثر اوقات نشے میں رہتا ہے وہ بندہ کون سی کوئی بات کر سکے گا کسی بندے سے, یا کس طریقے سے بہنوں کی عزت کر سکے گا, یا معاشرے کے اندر ایک اسٹیبل آدمی کی طرح بیہیو کر سکے گا. تو یہ جو شخص ہے یہ اسی طریقے سے اپنے ویئر اباؤٹس میں جس طرح اپنے کاموں میں ملوث رہتا, باہر گھومتا پھرتا رہتا, لوگوں کو تنگ کرتا, اسی طریقے سے مصروف تھا کہ باہر نکلا سڑکوں پہ تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ جھمگٹا لگا ہوا ہے, لوگوں کا رش لگا ہوا ہے. اور اس نے دیکھا کہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے تو اس کو اس بات کی حیرانی ہوئی کہ یار یہ کون ہے, یہ مطلب اتنا رش, کون سا ایسا بندہ داخل ہو گیا. اس کو سمجھ یہی باہر سے دیکھ کے جس طرح کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوتا, جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار رش لگا ہوا ہے, لوگ اس کے پیچھے آ جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے, یعنی پیپل آر رننگ اراؤنڈ جسٹ ٹو کیچ اے گلمپس آف دیٹ پرسن. یہ والا معاملہ تھا. تو اس کو بھی اس کے اندر بھی نا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ یار کیوریوسٹی پیدا ہے, میں چیک کروں ہے کون یہ بندہ, کون تھا یہ بندہ. اب وہ اپنی سواری کے اوپر وہ بندہ سوار ہے, اس کے ارد گرد جو ہے نا لوگ, تھوڑا سا اونچا ظاہری بات ہے, سواری کے اوپر بیٹھا ہے, لوگ اس کے ارد گرد رش لگائے ہیں. وہ اس کی طرف اپروچ کرتا ہے تو رستے میں لوگوں سے پوچھتے ہوئے جاتا ہے, مختلف روایات آتی ہیں, وہ لوگوں سے پوچھتے ہوئے جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے فلاں کون ہے یہ بندہ. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے بندہ بھی داخل ہوا ہے ان کا نام ہے شعبہ ابن حجاج رحمہ اللہ, یہ تابعین میں سے. تو اس نے کہا کہ کون ہے, کون شعبہ ابن حجاج, میں نہیں جانتا کون ہے شعبہ ابن حجاج. اچھا یہ نوٹی قسم کی پرسنالٹی جاری میں تو لوگوں کو تنگ کرتا ہے, کون ہے بھائی, اس میں کیڑا ہے کون یہ. انہوں نے بتایا کہ یہ تمہیں نہیں معلوم یہ بہت بڑے جو ہے نا وہ محدث ہیں, اور ان کے بارے میں اپنے دور کے اندر سفیان الثوری اور امام شعبہ ابن حجاج ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا امیر المؤمنین فی الحدیث ہے, کہ یہ حدیث کے اندر جو ہے نا وہ ایکسپرٹس ہیں, اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ مانی جاتی ہے دنیا کے اندر ہر جگہ. تو لوگوں کو یہ بات پتا کہ لوگوں کو ان کی اہمیت کا بھی پتا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بتایا کہ وہ یہ شخص جو ہے نا یہ محدث ہے, یہ فلاں فلاں. اس نے کہا محدث وہ کیڑی شے ہے, محدث کیا ہوتا ہے, اس کو پتہ بھی, وہ ظاہری بات ہے اس کو کیا پتہ. انہوں نے بتایا کہ محدث وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے ان کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے, ان کو یاد کرتا ہے, ان کو آگے جو ہے وہ کنوے کرتا ہے. پوری کی پوری ڈیفینیشن انہوں نے بتائی کہ یہ وہ بندہ ہوتا ہے, ان کی اسٹڈی کرتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ بات کرتا ہے. اس نے کہا اچھا. اس کے اندر نا اب جو روایات آتی ہیں وہ کچھ ایسی بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر نا شرارت پیدا ہوئی کہ میں جا کے دیکھوں نا کون سی توپ چیز ہے, کون سی بڑی چیز ہے, میں جا کے دیکھوں ذرا سے پوچھنے سے. وہ شخص جو ہے وہ جا کے پہنچتا ہے شعبہ ابن حجاج کے پاس, اور ان کو جا کے کہتا ہے کہ آنکھوں میں شرارت لی ہے, وہی مستی میں جس طرح بندہ نہیں کہتا کہ ہاں بھائی بتاؤ ذرا کون ہو تم, یا ہمیں بھی کچھ سناؤ. تو جا کے ان کو کہتا ہے کہ مجھے کوئی حدیث سناؤ. اب یہ بات نوٹس کریں کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسی سچویشن ہو, کوئی ایسا شخص ہو جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ویزبلی بندہ جو ہے نا وہ گناہوں کے اندر ملوث ہے, اور جس طرح کی آپ کی پرسنالٹی ہے یا آپ اگر دین کی بات کرنے والے ہیں وہ بالکل اپوزٹ لائن کا بندہ ہے, اور یہ بندہ جو ہے نا یہ ان کو ایسا اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو ہے نا شاید میک اور بریک سچویشن ہے شعبہ ابن حجاج کو, کہ شاید یہ میک اور بریک سچویشن ہے, اور یہ بندہ جو ہے اس کے سامنے جو میں الفاظ بولوں گا مجھے ان کا چناؤ بڑا دھیان سے کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ان کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے, جس کو غلط اینگل میں بھی لے سکتا ہے. انہوں نے آگے سے ایک حدیث سنائی, انہوں نے پوری کی پوری سند سنائی کہ انہوں نے اسے سنا, انہوں نے اسے سنا, انہوں نے اسے سنا, اور آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشہور حدیث ہے کہ تمام انبیاء اور رسول جو ہیں ان سے ایک بات ملتی ہے جو اپنے لوگوں کو بات بتایا کرتے تھے. وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت, کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر تم چاہے جو مرضی کرو. اس شخص نے یہ بات سنی ہے اور یہ جو ہے نا کانپ کے رہ گیا. اس نے بھی یہ الفاظ سنے کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہ الفاظ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انسپائرڈ ہیں. تو ان الفاظ کی کیا اہمیت ہوگی اور اس کے دل کے اوپر ایسا اثر کیا کہ اس شخص نے وہیں پہ کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ چینج کر. وہ واپس اپنے والدین کے پاس گیا, اپنے گھر پہ گیا, اس نے شراب پینا چھوڑ دی انسٹنٹلی, ان کی بوتلیں توڑ دی اس نے, اور اس کے بعد اس کے دل میں حدیث کی اتنی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں نے اب حدیث کو سیکھنا ہے. اور حدیث کو پھر ایسا اس نے سیکھا اس شخص نے کہ جس آپ میں سے کسی نے بھی جنہوں نے کتب ستہ جو ہے وہ پڑھی ہیں ان کے اندر آپ لوگوں نے ایک نام سنا ہوگا, اس بندے نے پھر ایسا حدیث کو پڑھا
کہ اس شخص کا نام جو ہے وہ مختلف روایات کے اندر آپ کو ملے گا. ان شخص کا نام ہے ابھی عبداللہ ابن مسلمہ قناوی. عبداللہ ابن مسلمہ قناوی, ان کا جو نام ہے یہ آپ کو اکثر روایات کے اندر ملے گا, اور بہت بڑے محدث بن گئے اور یہ راوی بھی بن گئے, انہوں نے بہت ساری حدیث بھی آگے روایت کی.